نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دیسی لیب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کر لیں گے ٹیرٹ کارڈ کے ذریعے اپنا مستقبل جاننے کا بہترین طریقہ۔ سامعین، ٹیرٹ کارڈ کے ذریعے قسمت کا حال بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ یہ علم یورپ اور امریکہ میں بہت مقبول ہے۔ کچھ برسوں سے پاکستان اور انڈیا میں بھی ٹیرٹ کارڈ مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیرٹ کارڈ کی تعداد 22 ہے اور ہر کارڈ کا اپنا خاص مفہوم ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ بھی ٹیرٹ کارڈ کو استعمال کر کے مستقبل کے حالات پتہ کر سکتے ہیں اور قبل از وقت مناسب حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹیرٹ کارڈ آپ مجھ سے بھی مانگ سکتے ہیں، جو میں آپ کو 2 منٹ میں دے سکتا ہوں، یا خود ہی سادہ کارڈز پر ان کی ڈرائنگ بنا لے۔ انہیں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات معلوم کرنی ہو اسے ذہن میں رکھ کر ٹیرٹ کارڈ کو الٹا کر کے یعنی ان کی ترتیب بدلے۔ اب ان میں سے کوئی سے 4 کارڈز نکال کر الٹے رکھ دے۔ اب جس ترتیب سے چاروں کارڈز رکھے ہیں اسی ترتیب سے ہر کارڈ کو اٹھائیں اور اس کا مفہوم دیکھ لیں۔ ان چاروں کارڈز کے مشترکہ مفہوم کے ذریعے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مفہوم سارا اسی ویڈیو میں ہے، لیکن آپ کو لازمی ہے کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھ لیں۔ اگر آپ آخر تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا۔ سامعین، اس کے ذریعے آپ اپنا اور دوسروں کی قسمت کا حال بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تمام 22 ٹیرٹ کارڈ کا تعارف اور مفہوم یہ ہے۔ کارڈ نمبر 0۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 0 پر ایک مسخرے کی شکل بنی ہوئی ہے، جس نے چڑی کے ذریعے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے اور بڑی لاپرواہی سے چل رہا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آ جائے تو اس کا مطلب مستقبل کے متعلق بے فکری اور ایک نئے دور کا آغاز ہے، لیکن اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ غلط فیصلے، وسائل کی کمی، بیوقوفی، مستقبل کی ناامیدی اور پلاننگ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ان کمزوریوں پر قابو پانا چاہیے۔ کارڈ نمبر 1، جادوگر۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 1 پر ایک جادوگر کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اس کے آگے پڑی میز پر مختلف قسم کے آلات رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب کامیابی و کامرانی، قوت ارادی کی مضبوطی اور شخصیت کا اظہار ہے، لیکن اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ قوت ارادی کی کمزوری، ہچکچاہٹ اور حقیقت پسندی سے فرار کو ظاہر کرتا ہے، جو انسان کے لیے مزید پریشانیوں کی علامت ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کارڈ نمبر 2، راہبہ۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 2 پر ایک عقل مند مذہبی خاتون کی شکل بنی ہوئی ہے، جس نے عمدہ لباس اور سر پر ایک تاج پہنا ہوا ہے۔ پیچھے 2 مینار بھی دکھائے گئے ہیں۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مشکلات کے نئے اور بہتر کامل عمل حل ملیں گے، امیدیں پوری ہوں گی یا پوشیدہ راز کھل جائیں گے۔ سیدھا کارڈ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی دانشور خاتون آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگی، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذباتی فیصلے آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا کسی بری عورت سے آپ کے تعلقات بدنامی کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل میں بہتری لائے۔ کارڈ نمبر 3، ملکہ۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 3 پر ایک ملکہ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ ملکہ فہم و فراست اور محبت کی علامت ہے اور یہ اپنی رعایا کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب امیدوں کا بھرپور ہونا اور مادی چیزوں کی
زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھریلو معاملات میں توازن، ہمدردی، ایمانداری اور حفاظت اقدامات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ گھریلو فساد، لڑائی جھگڑے اور دیگر نقصانات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بے ایمانی، بے احتیاطی اور دشمن کو بھی ظاہر کرتا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان معاملات میں محتاط رہے۔ کارڈ نمبر 4 بادشاہ۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 4 پر ایک بادشاہ کی شکل بنی ہوئی ہے جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط چھڑی ہے۔ یہ بادشاہ محبت کی بجائے قوت کی علامت ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب فتح، انتظامی صلاحیت، محفوظ قوت ارادی اور زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ کمزوری، انتظامی صلاحیت کی کمی اور اس طرح کے دیگر خامیوں کو ظاہر کرتا ہے جن سے بچنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کارڈ نمبر 5 پادری۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 5 پر ایک پادری کی شکل بنی ہوئی ہے۔ یہ پادری عقلمندی، تقدس اور اخلاقیات کی علامت ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب روحانی امداد، اچھے مشورے اور مفید معلومات کا حاصل ہونا ہے۔ لیکن اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو غلط اطلاع، غلط مشورے اور جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ان معاملات میں احتیاط کریں۔ کارڈ نمبر 6 محبت۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 6 پر ایک نوجوان آدمی ہے جو دو عورتوں کے درمیان گرا ہے۔ دونوں عورتوں کی یہ کوشش ہے کہ اس نوجوان کا جھکاؤ اس کی طرف ہو جائے، لیکن یہ نوجوان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس سے کس کی طرف جانا چاہیے۔ ان تینوں کے درمیان تعلق کو یوں بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرف اس کی محبوبہ ہے اور دوسری طرف اس کی ماں ہے، اور یہ فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے۔ ان تینوں کے سروں پر محبت کا فرشتہ ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا ہے اور اس کا مقصد ان کو نشانہ بنانا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب الجھے ہوئے رستے کو سلجھانا، محفوظ قوت فیصلہ، عقل سے زیادہ وجدان پر بھروسہ کرنا، کردار کی پختگی اور اخلاق کی بلندی ہے۔ لیکن اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ اخلاقی پسماندگی، کردار میں کمزوری، قوت فیصلہ کی کمی اور خواہشات کا غلام ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان پہلوؤں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ کارڈ نمبر 7 بگھی۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 7 پر ایک امیر آدمی کی شکل بنی ہوئی ہے جو ایک قیمتی بگھی پر بیٹھا ہوا ہے جس کو دو گھوڑے کھینچ رہے ہیں۔ اس آدمی کے جسم پر زرہ بختر ہے۔ 7 نمبر ترقی کا نمبر مانا جاتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب ترقی، کامیابی، مشکلات پر حاوی ہونا اور وراثت کی بجائے ذاتی کوششوں سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ تسلسلی، ناکامی، اپنی کوششوں اور قوتوں کے غلط سمت میں استعمال اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ کارڈ نمبر 8 جج۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 8 پر ایک سخت گیر خاتون جج کی تصویر ہے جو تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں ترازو ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب انصاف کا حاصل ہونا اور گفت و شنید کے ذریعے معاملہ کا حل ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو یہ کارڈ امید کی علامت ہے، اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ کارڈ خوف کی علامت ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ قانونی رکاوٹوں، مشکل اور پیچیدہ حالات اور نام انصافی کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا مناسب حکمت عملی اپنائیں۔ کارڈ نمبر 9 عبادت گزار۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 9 پر ایک بوڑھا آدمی اندھیری سڑک پر چل رہا ہے۔ اس نے ٹارچ پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ تیز ہوا سے ٹارچ کی آگ نہ بجھے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں موجود پتھر کے گرد لپٹا مردہ سانپ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے شیطانی خواہشات پر قابو پا لیا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب اچھی پلاننگ، مستقبل کی فکر اور درست راستے پر چلنا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ اپنی قوتوں کو شیطانی راہوں پر استعمال کرنے کا، کم عقلی کا مظاہرہ کرنے اور عمدہ مشورے سننے سے انکار کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا آپ کو اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
کارڈ نمبر 10 قسمت کا پہیا۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 10 پر ایک پہیا بنا ہوا ہے جس پر بلائیں چڑھی ہوئی ہے، جبکہ پہیے کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب اچھے وقت کی آمدن، ذہنی سکون، منزل پر پہنچنا، ایک جستجو کا مکمل ہونا اور کسی نئی جستجو کا شروع ہونا ہے۔ اگر یہ الٹا آئے تو یہ اچھے حالات سے برے حالات کی طرف جانے اور ذہنی پریشانیوں کے خدشے کو ظاہر کرتا ہے، لہذا وقت سے پہلے اچھی منصوبہ بندی کر لے۔ کارڈ نمبر 11 صبر و تحمل۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 11 پر ایک بہادر عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک شیر کے دونوں جبڑوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ اس مشکل صورتحال کے باوجود بھی بڑا پرسکون اور پروقار ہے۔ یہ کارڈ عموماً خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن شیر کو شکست دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو کر اپنی اصلاح کرے اور اپنے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو استعمال کر کے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ایک کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب صبر و تحمل، اپنی کمزوریوں پر غور، مخالفین سے صلح کی ضرورت اور خیالی منصوبوں کی عملی شکل بننا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ مالی نقصان، بے صبری، اعصاب کی کمزوری وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کارڈ نمبر 12 الٹا لٹکا آدمی۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 12 پر ایک ایسے آدمی کی تصویر ہے جس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کی طرف ہے۔ اس کی ایک ٹانگ درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، جبکہ دوسری ٹانگ کو اس کی لٹکی ہوئی ٹانگ کے گرد لپیٹا گیا ہے۔ اس کے دونوں بازو کمر کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ الٹا لٹکا ہوا آدمی جس درخت سے لٹکا ہوا ہے وہ دراصل زندگی کا درخت ہے۔ یہ آدمی اپنی قسمت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ اپنی مخالف قوتوں پر قابو پانا چاہتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے مقاصد پر فوکس کرنے، اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے اور صحیح وقت کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ حقیقت سے فرار اور ذہنی انتشار وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا اس طرف توجہ دے۔ کارڈ نمبر 13 موت۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 13 پر ایک انسانی ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں بہت بڑی درانتی ہے۔ یہ دراصل موت کا منظر ہے۔ چونکہ موت کے بعد انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جاتا ہے، اس لیے یہ کارڈ حالات میں بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو یہ تبدیلی برے حالات سے اچھے حالات کی طرف ہوگی۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو اچھے حالات سے برے حالات کی طرف تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ کارڈ نمبر 14 ذاتی انا پر قابو۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 14 پر ایک ایسی عورت کو دکھایا گیا ہے جس کے فرشتوں جیسے پر ہے اور وہ دونوں ہاتھوں میں موجود گلاسوں سے ایک بڑے برتن میں کچھ انڈیل رہی ہے، جو کہ دو چیزوں کے یکجا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر احتیاط سے منصوبہ بندی کی جائے تو کامیابی یقینی ہوگی، نیز اختلافات کے ختم ہونے، انا کو چھوڑنے اور اعتدال کی ضرورت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ اختلافات، افراد کی ذہنی غیر آہنگی، توانائی کا ضیاع وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ان پہلوؤں کی طرف خاص توجہ دے۔ کارڈ نمبر 15 شیطان۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 15 پر شیطان کی تصویر دکھائی گئی ہے جو ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک عورت اور ایک مرد ہے جن کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ شیطان کی طرح ان کے بھی سینگ اور دم ہے جو کہ ان کے حیوانی کاموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ ان کی گردنوں کے گرد زنجیر ذرا ڈھیلی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان ذرا سی عقل اور کوشش سے شیطان کی قید سے نکل سکتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو یہ توانائی کے غلط کاموں میں استعمال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ نفسیاتی خواہشات کے غالب آنے کو ظاہر کرتا ہے، لہذا آپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
کارڈ نمبر 16 مینار۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 16 پر ایک مینار دکھایا گیا ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے اور اس کا اوپر والا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس میں سے آگ نکل رہی ہے، جبکہ دو انسان اس مینار سے نیچے زمین پر گر رہے ہیں۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو یہ خدائی مدد ملنے، نیک نامی اور دوسروں سے ہم آہنگی کرنے کا اشارہ ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جلد بازی اور بے وقوفی کی وجہ سے خدائی امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ نیز آپ کے بغض اور خود پرستی کی طرف بھی اشارہ ہے جس سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ کارڈ نمبر 17 ستارہ۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 17 پر ایک لڑکی ندی کنارے بیٹھی کسی برتن سے پانی گرا رہی ہے۔ اس کے سر پر کھلا آسمان ہے جس پر ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ بڑا واضح چمکدار اور باقی ستاروں سے بڑا ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو یہ آنے والے واقعات کے متعلق پر امید رہنے اور آپ کی کوششوں کے ضائع نہ ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ مستقبل کے حوالے سے ناامیدی اور اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے، لہٰذا آپ کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ کارڈ نمبر 18 چاند۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 18 پر رات کا منظر ہے، ایک تالاب ہے جس میں سے یہ کیکڑا اچھل کر باہر آنا چاہتا ہے۔ اس تالاب کے گرد دو جانور بیٹھے ہیں، پیچھے دو مینار ہیں جن کے اوپر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ہوا میں خنکی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے قطرے آسمان سے نیچے گر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتی ہے، اور جب کسی برے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح زمین پر ہی رہ جاتی ہے اور جانوروں میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی وجدانی قوتوں پر بھروسہ کریں، جلد ہی منزل آپ کے سامنے ہوگی۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی منزل کا درست علم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اپنے مقاصد کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، نیز ماضی کی ناکامیوں کو ذہن سے نکال دے۔ کارڈ نمبر 19 سورج۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 19 پر دکھایا گیا ہے کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور بہت سے سورج مکھی کے پھول ہیں، جبکہ ایک خوبصورت بچہ گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ کارڈ ظاہر کرتا ہے کہ جب تک ہم بچوں جیسی روح حاصل نہ کر لیں ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو اس سے مراد نئی معلومات کا ملنا، برے خیالات سے نجات، کامیابی، خیالات کو مادی اور عملی شکل دینے میں کامیاب ہو جانا، ایمانداری، بے گناہی کا ثبوت اور روحانی قوت ملنا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے تو یہ اندازوں کی غلطی، خیالی پلاؤ پکانے اور خیالات کی ناپختگی وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا آپ کو ان معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کارڈ نمبر 20 قیامت کا دن۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 20 میں ایک فرشتہ آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک باجا ہے۔ اس کے باجے کی آواز سن کر قبروں سے کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اگر یہ کارڈ سیدھا ہے تو یہ انعام اور منزل پر پہنچنے کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا ہے تو یہ سزا، نقصان، پریشانی، گمراہی اور ناانصافی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے اور اس زندگی نے آپ کو کیا سبق دیے ہیں۔ کارڈ نمبر 21 دنیا۔ ٹیرٹ کارڈ نمبر 21 پر ایک نوجوان عورت کے گرد پھولوں کے انبار دائرے کی صورت میں ہے۔ اس نے نفیس لباس زیب تن کر رکھا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں جادو کی چڑیاں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھولوں کے دائرے کے باہر چاروں کونوں پر مختلف جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کارڈ سیدھا آئے تو یہ کوشش کی کامیابی، حالات پر قابو پانے اور کسی زیر تکمیل معاملے کے بخیر و خوبی انجام پانے کا اشارہ ہے۔ اگر یہ کارڈ الٹا آئے
تو یہ خواہشات کی ناکامی حالات پر قابو پانے کی اہلیت کے فقدان اور نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ہمیں بھی بتا دیجیے کمنٹ کر کے، اور لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔